بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابن فی سجدۃ التلاوتی، یہ باب ہے سجدہ تلاوت کے بارے میں۔ قال سجود التلاوتی فی القرآن اربعۃ عشر، کہ سجود جو ہے وہ تلاوت کے قرآن مجید میں 14 ہے۔ کتنے؟ فی آخر الاعراف، سورہ اعراف کے آخر میں، اور سورہ رعد میں، اور نحل میں، بنی اسرائیل میں، اور مریم میں، اور پہلا سجدہ سورہ حج کا، سورہ فرقان میں، سورہ نمل میں، سورہ الف لام میم تنزیل ہے، سورہ سجدہ میں، سورہ صاد میں، اور حامیم سجدہ میں، سورہ نجم میں، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، یہ کون سی ہے؟ سورہ انشقاق، سورہ انشقاق میں، اور سورہ اقرا۔ نہیں یہی بات سمجھنا۔ قضا کتب، اسی طرح لکھا گیا ہے فی مصحف عثمان، مصحف عثمان میں، وہو المعتمد، اور اسی کا اعتماد ہے۔ والسجدۃ الثانیہ فی الحج للصلاۃ عندنا، اور سجدہ دوسرا سجدہ سورہ حج میں نماز کے لیے ہمارے نزدیک۔ وموضع السجدۃ فی حامیم السجدہ عند قولہ لا یسأمون، اور سجدے کی جگہ حامیم سجدہ صورت میں عند قولہ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک لا یسأمون پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک کیا کر رہا ہے؟ نیچے کیوں دیکھ رہا ہے؟ ہاں نہیں، گھڑی پہ نہیں ہے، وہ دکھا رہا ہے ادھر، کیا دیکھ رہا ہے؟ ہاں چادر دیکھ رہا ہے، کیوں؟ لا یسأمون پر ہے، ٹھیک ہے۔ فی قول عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول میں، اور یہی لیا گیا ہے احتیاط کی وجہ سے۔ سمجھا نا؟ ہاں، لا یسأمون تک، پھر سجدہ کریں گے، سمجھا؟ والسجدہ تو قرآن کی آیت ہے نا، لا یسأمون تو پوری تھی نا، اتنے سجدوں کا وہ پوری آیت پڑھ سجدہ کر لیں گے، سب کیا ہے پھر؟ ہاں بتا پہلے کیسے؟ پہلے آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ ہاں ایک تو بات تو کہتے ہیں یہاں پہ کرو، کیونکہ سجدے کا ذکر آ گیا نا، اور آگے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْأَمُونَ۔ ولا یسأمون، تو یسأمون پر کریں گے سجدہ، نہیں یہی بات سمجھ؟ اور آخر میں سارے سجدہ کر لینا، ابھی ایک سجدہ واجب ہو گیا۔ والسجدہ، اور سجدہ واجب ہے ان مواضع میں تلاوت کرنے والے پر اور سننے والے پر۔ برا ادھر ادھر دیکھنا، ادھر آنا، ادھر آ، ادھر منہ کر، سبق ہی نہیں سن رہا، کبھی ادھر کپڑے پہ دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے۔ سواء قصد سماع القرآن، برابر ہے کہ اس نے قرآن کے سننے کا ارادہ کیا ہو، او لم یقصد، یا ارادہ نہیں کیا ہو، لقولی علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے السجدۃ علی من سمع وعلی من تلاها، کہ سجدہ واجب ہے اس شخص پر جس نے اس کو سنا اور جس نے اس کی تلاوت کی، اور یہ اعلیٰ جو ہے وہ کلمہ ایجاب ہے، واجب کرنے والا ہے۔ وہ غیر مقید بالقصد، اور یہ سماع جو ہے وہ قصد کے ساتھ مقید ہے نہیں ہے، ارادہ ہو نہ ہو ہر حال میں جو ہے وہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ وَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ آیَةَ السَّجْدَةِ، اور جب تلاوت کی امام نے سجدے کی آیت کی، سجدہا، امام بھی سجدہ کرے، اور سجدہ الماموم، اور مقتدی بھی سجدہ کرے مع اس کے ساتھ، لِالْتِزَامِ ہی متابعتہ، کیونکہ اس نے التزام کیا ہے امام کی مطابقت کا۔ وَإِذَا تَلَا الْمَامُومُ، اور جب سجدہ کیا تلاوت کی مقتدی نے، یعنی نماز میں ہے، خود ہی خود قرات کر کے سجدے کی آیت زبان سے اس نے تلاوت کر دی، تو لم یسجد الامام ولا الماموم فی الصلاۃ، کہ امام سجدہ تو نہیں کرے گا اور نہ ہی
مقتدی کرے گا نماز میں اور نہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے سجدہ کریں گے جب وہ نماز سے فارغ ہو، لأن سبب، کیونکہ سبب قد تقرر، ثابت ہو چکا ہے، ولا مانع، اور کوئی مانع نہیں، بخلاف نماز کی حالت کے، لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الامامہ، کیونکہ وہ لے جانے والا ہے امامت کی وضع کے خلاف کی طرف، کہ مقتدی کی متابعت امام کرے گا حالانکہ امام کی متابعت مقتدی کرتا ہے۔ اب تلاوت یا تلاوت میں ولہما، اور حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ مقتدی محجور عن القراءۃ، قراءت سے روکا گیا ہے، لنفاذ التصرف الامام علیہ، کیونکہ نافذ ہوتا ہے امام کا تصرف اس پر، یعنی جو ہے امام جو ہے قراءت کرے گا وہ مقتدی کی قراءت بھی ہو جائے گی۔ وتصرف المحجور لا حکم لہ، اور جو محجور رکا ہوا ہے اس کے تصرف کا کوئی حکم نہیں ہے، بخلاف جنبی اور حائض کے، لأنہما منہیان عن القراءۃ، کیونکہ ان دونوں کو منع کیا گیا ہے قراءت سے، الا انہ لا یجب علی الحائض بتلاوتها، مگر یہ ہے کہ حائض عورت پر واجب نہیں ہوگا سجدے کی تلاوت سے، جیسے کہ واجب نہیں ہوتا اس کے سننے سے، کیونکہ اس میں اہلیت نماز ہی موجود نہیں ہے، بخلاف جنبی کے کہ اس پر واجب ہوگا۔ بات آئی سمجھ میں؟ اللہ ولو سمعها، اگر مقتدی کی آیت کا جو سجدے کی آیت سن لی، رجل خارج الصلاۃ، ایسے آدمی جو نماز سے باہر ہے، سجدہ، تو اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، اور یہی صحیح ہے، لأن الحجر ثبت فی حقہم فلا یعدوہم، کیونکہ جو رکاوٹ ہے، ممانعت ہے، وہ ثابت ہے مقتدی اور امام کے حق میں، اس لہذا ان سے تجاوز کر کے دوسرے کی طرف نہیں جائے گی وہ پابندی، بلکہ دوسرے کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا